السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے قریب گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے، لیکن وہ قابو نہیں آ رہا. مقدر بھی اچھے ہیں، قسمت بھی ساتھ دے رہی ہے، اور پاکستان میں وہ ماحول بن نہیں سکا جو اسے سیاست سے دور رکھنا ہے. وہ اصولوں پہ کھڑا ہے. اور میں جو کچھ لوگوں نے ہمارے ہیں نا آج عدت کے دوران غیر شرعی نکاح کے حوالے سے جو معاملہ چل رہا ہے، خاور مانکہ کے حوالے سے، وہ اپنے اینگل سے کچھ بتا رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے آئینی اور قانونی پوزیشن کیا ہے. یعنی جو کچھ یہ ہو رہا ہے، کیا اس کی آئین اور قانون میں گنجائش ہے، اور جو میجسٹریٹ ہے وہ کیا اختیارات استعمال کر رہے ہیں، میجسٹریٹ کو کے خلاف کیا ایکشن ہو سکتا ہے، اور کیا اس طرح کی پروسیڈنگ کی اجازت دی جانی چاہیے. اس پہ ضرور میں نے گفتگو کرنی ہے. دوسرا چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ ہے محفوظ کر لیا ہے، اور اس کو چیلنج کرنے کی باتیں ہو رہی ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا. اور اکبر بابر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا لیول پلئنگ فیلڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے کوئی اجازت ملی ہے اور کام ہو رہا ہے، یہ ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. باقی لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں مخصوص بینچز کے حوالے سے بات ایک عام ہے. ابھی خدیجہ شاہ یا سلب جاوید یا باقی لوگوں کے حوالے سے اگر بات دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تو جیلوں کے اندر ہے. ایک سے گرفتاری، دوسرے سے تیسرے سے، پھر کمال کی بات جو ہے کہ وہ نظر بندی ہے، اور نظر بندی میں بڑا واضح طور پر قانون جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کلاسک ججمنٹس آ چکے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہائی کورٹس کیا کہتی ہیں، جائیں پہلے انہی کے پاس جائیں، انہی سے سنیں، پھر ہم آئیں. ان بٹوین وہی وقت گزر جائے گا جتنی اس سے کے لیے نظر بندی رکھی ہے، پھر شاید وہ نظر بندی کا لیا آرڈر آ جائے گا. یہ جو حقائق ہے آپ کے سامنے آنا چاہیے. میں ان میں نہیں جانا چاہتا، میں نے تو صرف آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی. ہاں ایک میں ذکر ضرور کروں گا. یہاں افغان شہریوں کے حوالے سے جو معاملہ تھا سپریم کورٹ میں، عمران خان صاحب کی دیکھیں وہ درخواست نہیں لگی، نہ ہی اعتزاز احسن کی درخواست فکس ہوئی ہے، مقرر ہوئی ہے، جس میں جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بات کی تھی. لیکن افغان شہریوں کی جبری بے دخلی کے حوالے سے جو ہے نا وہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس کر دی ہے، اور ایپیکس کمیٹی کو بھی نوٹس جاری کیا ہے. معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو بلا لی ہے. بڑے پیمانے پر افغان مہاجرین کی بے دخلی کے لبرل حکومت کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے، اور کہ لبرل حکومت کو آئینی اور قانونی اختیار نہیں کہ وہ افغان مہاجرین کو غیر انسانی طریقے سے بے دخل کرے. جو وکیل ہے انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے سیکشن 4 کی نشاندہی کی ہے، اور تشریح کے لیے کم از کم 5 رکنی بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جو عمران خان نے درخواست دائر کی ہے یا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائصہ کے حوالے سے، کچھ بازی کے ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، جو بازی میں بہت بلند و باق دعوے ہوتے تھے. بتایا جاتا تھا کہ ججز جو ہے اپنی ججمنٹ سے بولتے ہیں، لیکن نظر کچھ اور آ رہا ہے. آئین اور قانون، بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے اس وقت کہی تھی وہ اب شاید نظر نہیں آ رہی. اب لوگ بات کر رہے ہیں، تو اب اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں نے تو صرف وہی باتیں بتانی ہیں جو آپ کے سامنے، اور ناقدین میں تو ناقد ہوں جسٹس قاضی فائصہ کے حوالے سے جتنا میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں بشرا بی بی کے حوالے سے جو بات ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اصل بات کیا ہے. اچھا نہیں، میں اس سے پہلے میں نے کچھ 1-2 ٹویٹ کی ہیں، وہ ٹویٹ زیادہ بہتر ہے، وہ ٹویٹ بیک گراؤنڈ پہ چل جائیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. سب سے پہلے جو بات میں نے کی ہے، اور وہ 2002 پی ایس پاکستان کرمنل لا جنرل 1188 یہ 2021 کا ججمنٹ ہے، اور 2022 میں رپورٹ ہوئی ہے. وہ فیصلہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کے تحت شادی کے اپنے نتائج ہو سکتے ہیں، بے قاعدہ شادی ارریگولر، لیکن اسے باطل اور جواب اور تصور نہیں کیا جا سکتا. نکاح کے نتیجے میں اسے قابل سزا جرم نہیں سمجھا جا سکتا. سیکشن 4
کے تحت اور جرم زلا انفورسمنٹ آف حد آرڈیننس 1979 کے سیکشن 5 کے تحت قابل سزا جرمانہ نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی ضابطے نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، تو یہ بنیادی طور کے اوپر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں۔ میں نے وہ ٹویٹ ہی بیک گراؤنڈ پہ لگا دیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور اب بڑی وضاحت کے ساتھ ایک جو میں بات آگے پہلے کرنا چاہتا ہوں، میجسٹریٹ کے خلاف ایکشن ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ابھی تو کرسری ایویڈنس ہو رہی ہے، کرسری ایویڈنس میں ایک آدمی کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے، کیا سوال ہے؟ سوال ہے عدت کا۔ اب جو استغاثہ دائر کیا، استغاثہ کے تحت میجسٹریٹ کی ڈیوٹی ہے، یعنی میجسٹریٹ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھے گا، اور اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ الج کرتے ہیں کہ جناب حدود لاء کی وائلیشن کی ہے، تو پہلے مطالعہ تو کر لے کہ حدود لاء کے حوالے سے اگر آپ نے آنا ہے تو کیا ہونا ہے، یا آپ ویسے اپنی مرضی سے جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ آپ کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے کوشش کی ہے کہ متعلقہ جو 1979 کا لاء ہے اس کی ڈیفینیشن میں دو میں نے خاص طور پر جو ہے نا پروف آف زنا کے حوالے سے ہے کہ وہ کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے سامنے اعتراف کرے گا، اور اس کے لیے 4 شہادتیں جو ذکر کیا ہے، اور وہ میں بیک گراؤنڈ پہ وہ چلا رہا ہوں۔ تو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ باتیں یعنی اس حد تک گرنا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ بچائے ایسے باتوں سے کہ جس سے نقصان انسان کیا سوچ سکتا ہے اور کیا سمجھ سکتا ہے، کہ اس سے ایک جو فیملی بانڈنگ ہے وہ حال جو ہو رہا ہے، یعنی جو تاریخ میں نہیں دیکھ سکے آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں خاموش ہیں۔ یعنی یہ وہ معاملہ تھا جو تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا۔ میجسٹریٹ کے سامنے گواہ محمد لطیف نے بیان قلم بند کرایا کہ عمران خان صاحب بشر بی بی کے گھر آتے تھے، دونوں کمرے میں چلے جاتے تھے، اور کمرے میں جب وہ جاتا تو عمران خان صاحب جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے۔ یہ ان کا کہنا ہے، اور جہاں جو ہے وہ خاور جو بتانا یہی ہے کہ وہ ان کے خاوند کہتے تھے دیکھنا ہے، لیکن دیکھیں اب اس کو ایک روحانی طور پر دیکھیے گا۔ روحانی طور پر جب آپ بیٹھے ہو، جب یہ بات ہو رہی ہو، تو ایشو یہ ہے، یہ ملاقات ہے تو ڈینائی ہے ہی نہیں، اور چہرہ نہ دیکھنے کے حوالے سے عمران خان صاحب اپنے طور پر بات کر چکے ہیں۔ وہ جو باتیں گفتگو کسی نے نہیں کہا، وہ اب رپورٹ نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو وکیل ہیں رضوان عباسی صاحب، جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں، ہر جگہ ہمارے دوست ہیں، آپ انہیں دیکھتے ہیں، یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں میں اور باتیں کیا کر سکتا ہوں۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تہمتیں لگ رہی ہیں، تحریری طور پر آ رہا ہے، اور یہ جھوٹا بیان دے رہا ہے لطیف، اس کے خلاف بھی آگے بہت سخت کارروائی ہو سکتی ہے۔ جہاں میجسٹریٹ جس طریقے سے پروسیڈنگ چلا رہے ہیں، کیا میجسٹریٹ کو یہ اجازت ہے کہ اس کو اس طرح سے جو بیٹھ کے جو ایک آدمی آپ جو بات دائر کی ہے اس کا دل چاہے، جس طرح وہ چاہے، کیا اس طرح کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور وہ آپ اپنے استغاثے سے ہٹ کے آپ طوطا مینا کی کہانی سنانا شروع کر دیں، اس سے امپیکٹ کیا ہوگا؟ کرمنل جسٹس سسٹم پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میجسٹریٹ جو ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور لاہور ہائی کورٹ الٹیمیٹلی ہے اس سارے معاملے کو دیکھنے کے لیے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میجسٹریٹ کیا کر رہا ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ والی جو باتیں ہیں نا، یہ سمجھنے والی یا سوچنے والی باتیں ہیں، اور اگر آپ سمجھ سکیں تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا بہت زیادتی اس کانٹیکس میں ہے۔ اور اب آخر یا میڈیا ہے، پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ میں نے سوال بھی پوز کیا، کیا لطیف کا جو ہے انٹرویو کرنے کے لیے کون سی خاتون بیتاب ہے؟ لوگوں نے بہت سے جواب دیا، میں کوئی جواب نہیں دینا چاہوں گا، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کون بیتاب ہے۔ خدا رہا یہ معاملہ جتنا بھی ہے یہ گھر کی حد تک رکھے، اچھا لگتا ہے، اس کو حصہ تک نہ لے کے جائے، یہ معاملہ خراب۔ تحریک انصاف پنجاب کا جو سینٹرل آفس جو ہے وہ پھر سیل کر دیا گیا، ایل ڈی نے غیر قانونی طور پر سیل کیا ہے، عدالتی حکم پر یہ کھولا گیا تھا جیل آفس، اور بھاری جو ہے نا لفری جو ہے وہ جیل آفس کے باہر تعینات کر دی۔ یعنی خوف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے اور اسے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے دی جائے، اور یہ میں آپ کو بات کہتا ہوتا ہوں کہ وہاں لیول پلینگ فیلڈ اپنی جگہ، پلینگ فیلڈ کی بات ہے، وساخ پاکستان کی میں بات یہاں کر رہا ہوتا ہوں، اور مقصد یہی ہے۔ اور جو ہے نا یہ دفتر جو جس طرح بیلف کے ذریعے اگر کھولا تھا، لیکن یہاں
اب نگران حکومت ہے، نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا ہے، یعنی چاہتی کیا ہے نگران حکومت کیا؟ یہ سوال تو پوچھا جا سکتا ہے۔ دانیال عزیز نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی ہے، وہ بہت کلیئر کر دی ہے۔ اس نے کہا جی کہ ذاتی طور پر مریم اورنگزیب اور احسن اقبال کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ای میل، انہیں کوئی نوٹس وغیرہ، کوئی ای میل یا واٹس ایپ نہیں آیا۔ چودھری ترویج، جاوید لطیف اور زبیر کو بھی شوکاز نوٹس مل چکا ہے۔ مریم اورنگزیب کو نور کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات نہیں ہونا چاہیے، ان کی جگہ یہ کوتا کسی اور کو دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے لیے احسن اقبال ذمہ دار ہے۔ پارٹی میں آواز اٹھائی کہ مہنگائی کا کچھ کرے، مہنگائی ہوتی نہیں، کی جاتی ہے، میں نے سارا کٹا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ اب اس بات کو جو باتیں بڑے ناقدین بات کر رہے تھے کہ جناب بڑے بڑے ہمارے صحافی دوست کہہ رہے تھے کہ جناب یہ کوئی ذاتی ٹکٹ کا مسئلہ ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی۔ اب جواب دے، اور کیا سچ جھوٹ، کیا سچ نہیں بولنا چاہیے، اور سچ بول دیا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آخر میں الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو چیئرمین کے طور پر ہٹانے کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہوا ہے۔ درخواست گزار خالد محمود ایڈوکیٹ الیکشن کمیشن پیش ہوئے۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا جی الٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے، اس ختم کو ہو جانا چاہیے۔ قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے چونکہ پارٹی کا نیا چیئرمین آ چکا ہے۔ وکیل جو ہے نا اس کیس کو چلانا چاہتی ہے تو اکبر پٹیشن دائر کر رہے ہیں، اس کے ساتھ یعنی بے ضرورت تو نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ عمران خان صاحب جو اس بنیاد پر جو بات کر رہے ہیں کہ ڈسکوالیفائی تو ہو چکے ہوئے ہیں اس وقت اپنی طور پر، اور یہ والا جو معاملہ ہے اپنا پارٹی چیئرمین کے طور پر لاہور ہائی کورٹ میں علیحدہ زیر التوا ہے الیکشن کمیشن کے اختیار پر کہ الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے۔ الیکشن کمیشن نظر آ رہا ہے، بائسنس نظر آ رہی ہے، اور آخر میں جو پیمرا نے روک دیا ہے کہ الیکشن کے بارے میں بات نہ کرے گا، بات ہی کوئی نہ کرے۔ پیمرا کہاں سے آ گیا؟ پیمرا کا یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ آپ ان چیزوں کو اس کانٹیکس میں لے کے ہر ایک کو آزادی اظہار حق ہے کہ وہ جو بات کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسے روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی آن بورڈ ہے، الیکشن کرانا نہیں چاہتا، اور اس کے لیے کوریج مل رہی ہے کہ بات بھی نہ ہو سکے۔ بات تو ہم سب کرتے رہے کہ اپنا میڈیا چینل پر، یوٹیوب چینل یا باقی چیزوں پہ تو بات ہو سکتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔